اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا نام لیے بغیر یہ بتلا دیا ہے کہ کسی بھی قوم کو ابھر کر کے سامنے آنے اور عزت پا جانے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ قومیں کیا کرتی ہیں تو انہیں عزت ملتا ہے اور عزت ملتی ہے، اور کیا چیزیں کرنا وہ چھوڑ دیتی ہیں تو وہ ذلیل ہو جاتی ہیں۔ یہ قرآن پاک ہمیں بتلا رہا ہے۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالی کبھی اور کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا، جیسے آج ہماری حالت خراب ہے تو یہ حالت اس وقت تک نہیں بدلی جائے گی، کب تک؟ حتی لا یغیر ما بانفسہم، جب تک کہ ہم خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے کوششیں کرنا نہ شروع کر دیں۔ وہ کوششیں کیا ہیں کہ ہم نے جو قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں، ہمہ وقت صبح و شام اور پوری زندگی جو اللہ یا اس کے رسول کی نافرمانیوں میں گزر رہی ہے، تو اس نافرمانی کو چھوڑ کر کے اگر ہم فرما برداری کی طرف نہیں آ جاتے، اطاعت کی طرف نہیں آ جاتے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کی طرف نہیں آ جاتے، تو قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جب تک قومیں اپنی حالت نہیں بدلتی تب تک اللہ تعالیٰ کبھی بھی قوموں کی حالت نہیں بدلتا۔ تو اگر کوئی قوم یہ چاہتی ہے کہ آج ہماری حالت بدل جائے، جو بھی قوم یہ چاہتی ہے کہ اس کی حالت بدلے اور بدتر حالت جو ہے وہ بہتر حالت میں بدل جائے اور بری حالت اچھی حالت میں آ جائے، تو اس قوم کو اپنی حالت بدلنے کے لیے کوشش خود کرنی ہوگی۔ صرف ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کر لینے سے حالت کبھی نہیں بدلے گی۔ یعنی دعا کرنا ضروری ہے اور دعا کریں گے بھی، لیکن دعا کرنے کے ساتھ ساتھ قوموں کو عمل کرنا ہوگا، عمل کے میدان میں اترنا ہوگا، اور اگر عملی میدان میں قوم نہیں اترے گی تو اس قوم کا بھلا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چلیے ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو قوموں کی حالت کس طرح سے بدلتی ہے قرآن پاک کے اصول کے مطابق؟ ہم اللہ کا شکر ہے کہ اس قرآن کو زندہ کتاب ماننے والے ہیں اور اس پر ایمان بھی رکھنے والے ہیں، تو جب ہم اس کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں تو یہ کتاب ہمیں جب نسخہ عطا فرما، اللہ کا کلام ہمیں یہ نسخہ دے رہا ہے، تو ہمیں اس کلام سے یہ نسخہ لے کر کے اسے اپلائی کرنا چاہیے اپنی پوری قوم کو اپنے آپ پر، اور جب یہ قوم اس نسخے کو استعمال کرے گی تو یہی نسخہ انسانیت کو اور امت مسلمہ کو اور اس کے ڈوبتے ہوئے سفینے کو پار لگا سکتا ہے، کنارے تک پہنچا سکتا ہے۔ اور پوری آگے آیت دیکھیں، ایک تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کا پختہ ارادہ کر کے میدان عمل میں نہ اتر جائے، پہلی چیز۔ دوسری چیز اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حد سے زیادہ بڑھ جانے کی نافرمانیوں کی وجہ سے، کسی قوم کی بے انتہا نافرمانیاں ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ اس سے ناراض ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کر لے کہ اس قوم کو اب برباد ہی کرنا ہے، اب اسے تباہ ہی کرنا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ جس قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرما لے اس کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ پھر کبھی بھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا، یعنی کہ بیان کرنے والے بیان کرتے رہیں گے، انہیں سیدھی راہ دکھانے والے سیدھی راہ دکھاتے رہیں گے، لیکن وہ قوم ایک نشے کی حالت میں، جیسے نشے والے انسان کو کوئی چیز بتائی جائے اور سمجھائی جائے اسے کبھی وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی چونکہ وہ نشے میں ہے، تو جو قوم جس پر بدعمالیوں کا نشہ طاری ہو جائے تو اس کو بندہ جتنا بھی اللہ کی طرف بلاتا رہے، قرآن کی طرف بلاتا رہے یا رسول کی طرف بلاتا رہے، ایمان اور اسلام اور شریعت کی طرف بلاتا رہے، لیکن پھر اگر اس قوم کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے تباہی اور ہلاکت اور بربادی لکھ دی ہے تو پھر وہ قوم پلٹ کر کے کبھی نہیں آتی، جو آج ہماری حالت ہے۔
یہ حالت تو یہ بتلا رہی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تباہی اور بربادی کا فیصلہ فرما لیا ہے. تو اگر اس نے فرما لیا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے تو قرآن پاک کی آیت دیکھیں. یہ اتنی بات ہو گئی وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. اللہ تعالیٰ نے جس قوم کے ساتھ اگر برائی کا ارادہ فرما لیا تو پھر وہ پلٹنے والی نہیں، وہ نہیں پلٹیں گے. انہیں سمجھا کے کوئی اپنا سر پٹک کے مر بھی جائے گا لیکن انہیں نہیں سمجھنا، انہیں ذلیل ہونا ہے، ذلت ان کی قسمت میں لکھ دی گئی ہے. آگے قرآن کہتا ہے وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی یا مددگار نہیں ہے. تو جب اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہے، بالفرض اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے بدعمالیوں کی وجہ سے، تو اس کا صرف ایک حل ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، توبہ کرے اپنی بدعمالیوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے. اس کے علاوہ امت کے پاس کوئی دوسرا حل نہیں ہے، کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے، اور کوئی دوسرا اس مسئلے کا حل ہے ہی نہیں کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دی جائے. بس یہی حل ہے. اس لیے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. یہی تو کہہ رہی ہے یہ آیت، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو احساس جس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا، جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا احساس نہ ہو، وہ نہ تو جلسے سے اس کی تقدیر بدل سکتی ہے، اور نہ تو جلوس سے اس کی تقدیر بدل سکتی ہے، نہ احتجاج سے اس کی تقدیر بدل سکتی ہے، پروٹیسٹ بھی اس کی تقدیر نہیں بدل سکتے. اس کی تقدیر اگر کسی قوم کی بدلے گی تو وہ اپنے اچھے اعمال کی جانب پلٹ آئے. اللہ تعالیٰ خود ذمہ دار ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے تم اپنے جو تمہاری ڈیوٹی ہے تم وہ اپنا عمل کرو، اپنی ڈیوٹی بجا لاؤ، پھر میری جو ذمہ داری ہے تم پر کرم کرنا، پھر وہ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا. اور جب ہم اپنی ذمہ داری نہیں پوری کریں گے تو پھر یہ قرآن پاک شاہد ہے کہ پھر ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. ایک اور آیت پاک دیکھیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 ہے، 139. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا، جو حالات ہیں اور جب بھی حالات بگڑ جائیں، اور یاد رکھیں کہ ہمارے حالات کچھ بھی نہیں بگڑے، اللہ کا بہت بڑا احسان اور اس کا شکر ہے. جو پچھلی امتیں گزری ہیں ان کے ساتھ جو حالات ہوئے ہیں اور جو مکے کے حالات رہے ہیں ابتدائی اسلام میں، یا کربلا میں جو حالات گزر گئے ہیں، اور ایسے بہت سے حالات جو دوسرے اہل ایمان پر گزرے ہیں ہم میں سے، تو اس کا کوئی ایک ذرہ برابر بھی ہمارے حالات نہیں بگڑے ہیں. اب قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ اگر حالات تمہارے مخالف ہو جائیں تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غمزدہ مت ہو، پریشان مت ہو اور پریشانی میں مبتلا مت ہو. پھر آگے قرآن پاک فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے قرآن پاک نے ایک نسخہ بتایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، سر بلند تم ہی رہو گے. یہ جو لوگ تمہیں مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جنہوں نے شاید یہ کوئی خواب دیکھا ہے یا جو پلاننگ کی ہوئی ہے کہ تمہیں اس ملک سے نکال کر کے کوئی راج کریں گے اور یہاں وہ چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ رہیں گے، تو انہیں یہ بھول جانا چاہیے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غالب وہ نہیں، غالب تم ہی رہو گے. صرف شرط یہ ہے اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم مومن ہو جاؤ، تم صاحب ایمان ہو جاؤ. تم ایمان کے دعوے دار تو ہو، ایمان کا جو نام لیتے ہو اور زبان سے اقرار کرتے ہو، تو اپنے اعمال سے بھی اس صاحب ایمان ہونے کا جو دعویٰ ہے آپ کے اعمال سے بھی جھلکنے لگے کہ آپ صاحب ایمان ہیں. تو قرآن پاک کہتا ہے کہ پھر غمزدہ مت ہو، پھر آپ کے خلاف پلاننگ کرنے والے، مکر کرنے والے، فریب کرنے والے، پوری ایجنسیاں اور پورے ملک، کفار، مشرکین، ہنود، یہود، نصارہ، مجوس، سب مل کر کے بھی اپنا گٹھ جوڑ کر کے بھی تمہیں مٹا نہیں سکتے، اور غالب وہ نہیں آ سکتے. صرف تم مومن ہو جاؤ، غالب تم رہو، غلبہ تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. لیکن شرط صرف یہی ہے کہ مومن ہو جاؤ. بس یہ قرآن پاک نے ایک یہ اصول دے دیا. ایک آخری آیت دیکھیں آج کی، ایک اور اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کے سب وعدے ہیں. جو پہلی آیت میں نے سنائی اس میں تو یہ فرمایا کہ اپنی حالت بدل لو، اللہ تمہاری حالت بدل دے گا. خلاصہ یہ ہے اس آیت کا. ابھی جو آیت سنائی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ دے گا، تم غالب رہو گے، تم سربلند رہو گے، تم
عزت کی مسندوں پر ہوگے، شرط یہ ہے کہ مومن ہو جاؤ، صاحب ایمان صرف زبانی کلامی نہیں، عملی مومن ہو جاؤ، پریکٹیکل مسلمان ہو جاؤ۔ اور یہ جو اب آیت پاک سنانے جا رہا ہوں، اس میں دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا۔ یہ سورہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سورہ محمد ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 7، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اس میں بھی کامیابی عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ، لیکن ایک شرط، ہر جگہ شرطیں ہیں۔ جب تک ہم اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے، اور اللہ رب العزت نے جو شرط رکھی ہے کامیابی کی، جب تک ہم وہ شرط پوری نہیں کریں گے تو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو اور ایمان کا اقرار کرنے والو، اعتراف کرنے والو، آپ کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کو کامیابی دے گا اور آپ کی مدد فرمائے گا۔ مدد فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اللہ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اس کے دین کی خدمت کرو گے، اس کے لائے ہوئے نبی کی شریعت کی اگر تم مدد کرو گے، اور جب جان دے کر کے اگر مدد کرنا پڑے، مال دے کر کے مدد کرنا پڑے، جس طرح سے بھی مدد کرنا پڑے اللہ کے دین کی، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم اس کے دین کی مدد کرو گے ینصرکم اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کب اور کہاں پر ہمارے دین کو ہماری مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ہم اپنے دین کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر وعدہ فرمایا ہے، اور سب کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم جو آج اکھڑے ہوئے ہیں، تم باطل کے سامنے ٹھہر نہیں پا رہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ باطل کے قدم اکھڑ جائیں اور تمہارے قدم جم جائیں، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد بھی فرمائے گا اور تمہارے قدم ایسے جمائے گا کہ کوئی بھی باطل طاقت تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکے گی۔ یہ قرآن پاک ہے۔ یہ قرآن پاک نے میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جن کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی جانب آنا ہے، اللہ کے رسول کی جانب آنا ہے، اللہ کی اطاعت کی جانب، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع کی جانب آنا ہے۔ اگر ہم یہ کر لیتے ہیں اور مومن ہو جاتے ہیں صحیح معنوں میں، زبانی اور اقراری اور قولی مومن سے بڑھ کر کے عملی اور فعلی مومن اگر بن جاتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے یہ وعدے ہمارے لیے فرمائے، پھر ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ہاں، ڈریں وہ جو مومن نہیں بنتے، جو ان چیزوں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر اس طرف نہیں آتے تو پھر ماتم کرتے رہیں، آپ کی کوئی سننے والا نہیں اور آپ کو کوئی بچا بھی نہیں سکتا، کیونکہ جو بچانے والی ذات ہے اس نے بچانے کی شرطیں مقرر فرما دی ہیں۔ اگر ان شرطوں کو پوری کرتے ہیں تو پھر تو وہ مدد فرمائے گا، اگر وہ شرطیں پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی مدد فرمانے والا نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے ان آیتوں کو سنانے کے بعد، ان آیات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد، کہ ان حالات میں ہمیں ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہر جگہ بیٹھ کر کے اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا یہ کرنے کی، اس کی رٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھیں، اور یہ ان آیتوں کا نچوڑ انہوں نے سمجھایا ہوا ہے۔ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح کیا گیا، اور انہوں نے شرط یہ رکھی کہ جب بہت جنگ طویل ہو گئی، وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا بیت المقدس، انہوں نے کہا تم اپنے امیر المومنین کو بلاؤ، ہم بغیر جنگ کے اور یہ اس کی چابیاں ان کے سپرد کر دیں گے اور ہم سرنڈر ہو جائیں گے، ہم ان کے تحت فرمان آ جائیں گے، آپ جو ہے انہیں بلائیں۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک غلام کو لے کر کے بغیر کسی پروٹوکول کے، بغیر دوسرے لوگوں کے، بغیر کسی فوج کے، تنہا 3.5 لاکھ مربع میل کا تنہا فرما روا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے غلام کے ساتھ ایک اونٹنی پر چلے ہیں، اور ایک اونٹنی پر چلنے کے بعد باریاں مقرر تھی. کچھ دور غلام چلتا تھا اونٹنی پر بیٹھ کر، آپ اس کی نکیل پکڑ کر کے نیچے حضرت عمر ابن خطاب چلتے تھے، اور کچھ دور جب باری آتی تھی تو آپ اوپر بیٹھ جاتے تھے، وہ غلام پکڑ کر کے نیچے چلتا تھا. جس وقت اس شہر میں داخل ہونے لگے، وہ باری آ گئی غلام کی اوپر بیٹھنے کی، حضرت عمر ابن خطاب کی نیچے نکیل پکڑ کر کے چلنے کی. راستہ کچھ ایسا تھا کہ کیچڑ وغیرہ تھا وہاں پر. حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے جوتے بچانے کے لیے اپنے کپڑے ذرا سا موڑ کر کے اوپر کر لیے اور جوتے بھی اتار لیے، جوتے ہاتھ میں پکڑ لیے. دیکھیں کہ عزت کس طرح سے ملتی ہے. جوتے اپنے ایک ہاتھ میں پکڑے ہیں، ایک ہاتھ سے نکیل پکڑے اونٹنی کی. اس نے عرض کیا غلام نے کہ حضور باری میری اوپر بیٹھنے کی ہے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اب شہر آ گیا ہے اور شہر کی دیوار اب قریب ہے، لوگ آپ کے انتظار میں اوپر سے کھڑے ہو کر کے سب دیکھ رہے ہوں گے، یہ منظر اچھا نہیں لگتا کہ میں اوپر بیٹھا ہوں، میں نیچے آ جاتا ہوں، آپ اوپر بیٹھ جائیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جاہو جلال، آپ نے صرف ایک جملہ بڑی سختی کے ساتھ ارشاد فرمایا الدور دورک، بیٹھے رہے، اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، یہ تمہاری باری ہے اور اپنی باری میں تم اپنی جگہ بیٹھے رہو، میری باری ابھی پیدل چلنے کی، میں چل رہا ہوں. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جو امین و حاضح الامہ ہیں، اس امت کے امین ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بڑی شان ہے ان کی. وہ اس وقت اس لشکر کے چیف کمانڈر تھے. انہوں نے جب دیکھا تو وہ انہیں ریسیو کرنے کے لیے لینے آئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو. اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے اس حالت میں جب دیکھا تو خاموشی کے ساتھ کان میں ایک بات کہی کہ امیر المومنین، آپ کے استقبال میں پورا شہر جمع ہے، یہودی عیسائی سب جمع ہے، اور وہ آپ کو چابیاں پیش کرنے والے ہیں، اور ان کے دماغ میں تو امیر المومنین کا کوئی اور نقشہ ہوگا کہ کتنی شان کے ساتھ اتنا بڑا شہنشاہ آ رہا ہے جس نے رومن اور پرشین امپائر کو ڈھیر کر دیا ہے. لیکن آپ اس حالت میں آ رہے ہیں تو کہیں دیکھ کر کے آپ کی انسلٹ ہوگی، اچھا نہیں لگے گا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے، اور دیکھیں کہنے والا کون ہے، ایک برگزیدہ صحابی، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جراح ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو عبیدہ اگر یہ بات کوئی اور مجھے کہتا تو میں اسے پھر وہ سزا دیتا کہ وہ یاد رکھتا، لیکن چونکہ تو نے یہ بات کہی ہے اور تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جلیل القدر صحابی ہے، اس لیے میں تجھے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن صرف تو نے یہ پوچھا ہے کہ آپ اس طرح سے جا رہے ہیں تو لوگ کیا اس پر اثر لیں گے، تو پھر سن کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو عزت عطا فرمائی ہے وہ کیوں عطا فرمائی ہے. اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے جملے سنیں. فرماتے ہیں انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ تعالی عز وجل بالاسلام. فرماتے ہیں اے ابو عبیدہ ابن جراح بھول گیا، ہم ذلیل لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت عطا فرمائی. اسلام نہ ہوتا اور ہم نے اسلام نہ قبول کیا ہوتا تو یہ خلافت مسند کی خلافت نہ ہمیں ملتی، نہ ہم مسند خلافت پر براجمان ہوتے. ہمیں اسلام نے یہ مقام عطا فرمایا ہے. آگے فرماتے ہیں فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ، تو اگر ہم میں سے اب کوئی اگر یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا فرمائی ہے، اب اگر ہم میں سے کوئی یہ چاہے کہ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے عزت لینا چاہے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اذلنا اللہ تعالی، اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور سے عزت لینا چاہیں گے تو جس رب نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے وہ رب اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمیں ذلیل بھی کر دے گا. تو حضرت عمر ابن خطاب نے کیا بتایا کہ ہمیں اگر عزت ملی ہے تو اسلام کی وجہ سے ملی ہے، ہمیں اگر عزت ملی ہے تو رسول اللہ کا دامن تھامنے کی وجہ سے ملی ہے، ہمیں اگر عزت ملی ہے تو قرآن کی وجہ سے ملی ہے، ہمیں اگر عزت ملی ہے تو اللہ کو ایک ماننے کی وجہ سے ملی ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ہم بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو لٹی ہوئی عزت ہمیں دوبارہ مل جائے، ہم دوبارہ ابھر کر کے عزت والی قوم بن کر کے سامنے آ جائیں، اور یہ جو کفر آج ہمارے سر پر سوار ہے یہ دم دبا کر اگر بھاگ جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری اور ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فرمان پر عمل کریں کہ انہیں عزت اسلام کی وجہ سے ملی تھی،
تو ہمیں بھی عزت اگر کوئی چیز دے سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے. اسلام میں آ جائیں، اسلام کو اپنا لیں، اسلام کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں. اس ملک سے نکالنے کا خواب دیکھنے والوں کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. ان کی اتنی اوقات ہے کہ ہمیں اس ملک سے نکال سکیں. ابھی تو چند خانقاہیں سامنے آئی ہیں، ایک ایک کر کے خانقاہیں ساری سامنے آ جائیں، انہیں ان کی اوقات سمجھ میں آ جائے گی. ہمیں ہمارے ملک سے نکالنے والوں، تمہارا اس ملک سے اتنا بڑا واسطہ نہیں ہے. ہمیں یہ ملک، آپ کو پتا ہے کہ یہ ملک کس کا ہے؟ ہمارے عقیدے کے مطابق پہلا انسان حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام. امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ہندوستان کی سرزمین پر اتارا. یہ ملک کسی اور کا ہو یا نہ ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ اللہ نے ہندوستان میں ہمارے باپ حضرت آدم کو اتارا ہے. تو یہ ملک ہمارے باپ آدم کی جاگیر بھی ہے اور یہ ملک ہمارے باپ آدم کی وراثت بھی ہے. اگر کسی نے یہ خواب دیکھا ہے اور سازشیں بنی ہیں اور یہ سوچا ہے کہ ہمیں اس ملک سے نکالے گا، تو اس کا خواب یہ خواب ہی رہے گا، اور وہ یہ خواب دیکھتے دیکھتے موت کی نیند ضرور سو جائے گا. لیکن ہم اس ملک سے جانے والے نہیں. ہمیں کربلا یاد ہے، ہمیں بدر یاد ہے، ہمیں حنین یاد ہے. ہم سوئے ہوئے ضرور ہیں، غفلت میں ضرور ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو. جو لوہا ضرب سہتا ہے وہی تلوار بنتا ہے. ہم تمہیں تمہاری اوقات اللہ کے فضل و کرم سے ضرور یاد دلائیں گے. تمہارا یہ ظلم ہمیں متحد ہو لینے دے، ہم تمہیں تمہاری اوقات اسی ملک میں یاد دلائیں گے اور تمہیں بتائیں گے کہ پیشاب پینے والوں اور غلاظت کھانے والی قوم کی کیا اوقات ہے کہ وہ اللہ کے پرستاروں کو اور وحدہ لا شریک کے سامنے اپنی جبینوں کو رکھ کر اس کے حضور، اس کی الوہیت کا نغمہ بلند کرنے والوں کو اس ملک سے نکالو گے. آپ اپنے دستاویزات، اپنے جو کاغذات ہیں، جو فارمیلٹیز ہیں، انہیں ضرور پوری کریں. اور جو لوگ ڈاکومنٹس جمع کرنے میں ان احباب کی، اہل اسلام، اہل ایمان کی بلا تفریق کسی مسلک، کسی مشرب کے مدد کریں، مسلمانوں کی جمع کریں انہیں. اور اگر خانقاہوں نے، بڑی تحریکوں نے، تنظیموں نے اعلان کیا آگے چل کر کے، یا تو کورٹ اس پر اسٹے لگائے گا، اور اگر اسٹے نہیں لگاتا، اگر وہاں بھی کوئی ان کے ساتھ بات طے ہو گئی ہے اور معاملہ انہوں نے سیٹل کر لیا ہے ہمارے خلاف، اگر انہوں نے قسمیں کھائی ہیں، تو پھر قسم ہے کربلا والوں کی، قسم ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، قسم ہے بدر میں اترنے والے 313 ان لوگوں کی جو بے سر و سامان تھے. ہم بھی بے سر و سامان ہیں. ہم تمہیں بدر یاد دلائیں گے، ہم تمہیں کربلا یاد دلائیں گے. اس ملک کے اندر دعوت اس چیز کی ہے کہ اپنے آپ کو سدھاریں، اللہ اور رسول کے قریب آئیں. ڈرنے کی، جھجکنے کی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ فتنہ پرور عناصر سے الجھے نہیں، ان سے الجھے نہیں. جہاں تک ہو سکے لڑائی جھگڑے، فتنے اور فساد سے دور رہیں، دوسروں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. اور وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن آپ صرف اتنی بات دھیان رکھیں کہ اپنے ڈاکومنٹس تمام لوگ تیار کریں. اگر ہماری خانقاہیں اور بڑی تحریکیں اور تنظیمیں اور مسلمانوں نے متحد ہو کر کے یہ اعلان کیا کہ ہم NRC میں اور CAA میں ہم شریک نہیں ہوں گے، تو ہم بھی یہ اعلان کریں گے کہ ہم شریک نہیں ہوں گے. تم 25 اور 30 کروڑ لوگوں کو رکھو، کس کیمپ میں رکھو گے؟ تمہیں الگ سے ملک بنا کر کے دینا پڑے گا. تمہیں اپنی نانی یاد آ جائے گی، تمہیں اوقات یاد آ جائے گی. بچوں کا کھیل سمجھا ہوا ہے. یہ تو ہمیں پہلے بیدار ہو جانا چاہیے تھا، جو بیداری آج ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے، دیر آئے درست آئے، ان کی اوقات انہیں ضرور یاد دلائیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس کریم رب کو، جس عزت والے رب کو ہم نے مانا ہے اور جس عزت والے کے سامنے ہم نے اپنی پیشانی رکھی ہے، جھکائی ہے، اس کریم رب سے ہم عزت کا سوال کرتے ہیں کہ وہ کریم رب قیامت قائم ہونے تک مسلمانوں کو یہاں عزت کے ساتھ، امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ بسنا اور رہنا نصیب فرمائے. وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.